الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے عطا فرمایا، اور اس مہینے میں گویا کہ ہماری دینی ترقی کا اور اللہ کے قریب پہنچنے کا ایک ایسا موقع عطا فرمایا ہے کہ جو سال کے بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہم کو نہیں ملتا۔ گویا کہ رمضان المبارک ایک موسم بہار کی طرح ہے، جس طرح سال کے 4 موسم ہوتے ہیں، خزاں، سردی، گرمی اور بہار، جس میں سے جب سردی آتی ہے اور جب خزاں آتی ہے تو درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں اور باغات وہ اجڑ جایا کرتے ہیں، پھل ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو نئی نئی کونپلیں پھوٹا کرتی ہیں، نئے نئے پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی اور سبزہ اور رونق ایک بن جایا کرتی ہے، باغات دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں، درخت پھلوں سے لد جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مسلمان جو سال کے 11 مہینے مسجد میں نہیں آ سکا، سال کے 11 مہینے اللہ کے قریب نہیں جا سکا، اپنی زندگی کو گناہوں سے تار تار کر لیا، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر لیا اور اپنی دینی زندگی کو ویران کر لیا اور اجاڑ کے رکھ دیا، اس میں کانٹے اگ گئے، اس کے اندر گناہوں کے کانٹے اور زخم وہ اس کی روح کے اندر پیوست ہو گئے۔ اللہ نے اس کو دین کا موسم بہار عطا فرمایا کہ آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ مسجدوں کی طرف۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ جانی عبادتیں، روزہ بھی، نفس پہ مشقت، مسلمان وہ بھی ادا کرتا ہے، اور نمازوں کا پڑھنا بڑھ جاتا ہے۔ عام نمازیں 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز اللہ نے عطا فرمائی، پھر تہجد، قیام اللیل وہ بڑھ جاتا ہے، پھر مالی عبادتیں، صدقہ اور خیرات، افطاریاں، زکوٰۃ، اللہ کے بندوں کی غم گساری کرنا، غمخواری کرنا، خیال کرنا، یہ سارے کام بڑھ جاتے ہیں۔ گویا کہ دینی ترقی کا ایک ایسا سیزن اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر آپ جتنا فائدہ اٹھا سکیں کم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان المبارک کے اندر ایک خاص تعلق اللہ نے قرآن کا رکھا ہے، اور قرآن اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، چنانچہ رمضان کے ساتھ ہمارا قرآن کے ساتھ بھی تعلق گہرا ہو۔ اور قرآن کریم کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ صبح کے وقت میں روزانہ جو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھا کرتے ہیں اور درس سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق قرآن کریم سے بھی مضبوط فرما دیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم ایسی مجلس میں شریک ہو جائیں جس مجلس میں قرآن کریم کی نسبت سے کوئی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو پہلا روزہ ہے، آپ نے رات کو تراویح بھی پڑھی ہوگی، تو سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔
جو ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے قرآن کریم کی جو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے، اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر یعنی اس کی مثال نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، اور نہ قرآن کریم میں کوئی صورت اس کی مثل ہے۔ گویا کہ پورا قرآن کریم ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورا قرآن کریم اگر شرح ہے تو سورہ فاتحہ اس کا متن ہے، اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے پورے قرآن کے مضامین کو دیکھنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، تو سورہ فاتحہ کو اگر دیکھے گا اور غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور ایک حصہ رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ چنانچہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کو بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہی ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ تو سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس کی ہر آیت پہ اللہ جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس دھیان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ پڑھیں کہ میں بات کر رہا ہوں اور مجھے 7 آسمان کے اوپر سے میرے اللہ کی طرف سے جواب مل رہا ہے۔ 1 to 1 اللہ کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی ہے اور میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں بہت سی چیزوں کی تعریف ہوا کرتی ہے، کسی کے حسن کی تعریف، کسی کے عقل کی تعریف، کسی کے علم کی تعریف، کوئی کسی عمارت کی تعریف، کسی کے ذہانت کی تعریف، کسی کی خوبصورتی کی تعریف۔ لیکن جتنی بھی تعریفیں ہیں در حقیقت تعریف کے قابل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری گھوم کے جاتی ہیں اللہ کی طرف۔ لہذا اس کائنات میں اگر کوئی قابل تعریف ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، باقی تمام اس کے علاوہ تمام چیزیں وہ نقص سے بھری ہوئی ہیں، عیب سے بھری ہوئی ہیں۔ کسی چیز میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے، تو قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کیونکہ جس چیز میں جتنی بھی تعریف ہو، جتنا بھی کمال ہو، کمال اس کے بنانے والے میں ہے کہ جس نے اس کے اندر یہ کمال پیدا کیا ہے۔ خوبصورتی، دنیا کے مناظر، یہ اونچے اونچے پہاڑ،
یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلا ہوا سبزہ، کمال اور خوبصورتی ان کی ذات میں نہیں ہے، کمال اور خوبصورتی اس ذات میں ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ تمام اچھی صفات کا مالک ہے۔ تو جب الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر وہ اللہ کون؟ فرمایا رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک جہان تو وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے گرد و پیش میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمارا جہان ہے۔ ایک جہان وہ ہے جو سمندروں کا جہان ہے، اس کے اندر کی جو دنیا ہے وہ الگ ہے، اور ایک جہان وہ ہے جو فضا کا ہے، اور ایک جہان جو خلا کا ہے، اور ستاروں کا جہان، اور سیاروں کا جہان، اور زمینوں کا جہان، زمینوں کی گہرائیوں کا جہان، اور پھر آسمانوں سے اوپر چلے جائیں تو فرشتوں کا، ملأ اعلیٰ کا جہان۔ تو یہ سارے عالم ہیں، اور تمام جہانوں کا جو ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے ان کو بنایا بھی ہے، جو ان کو چلاتی بھی ہے، اور جو ان کو اپنے وقت کے اوپر ختم کرے گی، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف خالق اور مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات رب ہے، اور رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر اور اس کی انتہا تک بطریق احسن اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو انتہا تک اور کمال تک پہنچاتے ہیں، رب اس کو کہتے ہیں۔ انسان کی ابتدا پانی کے ایک قطرے سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد خون، اور اس کے بعد گوشت کی بوٹی، اور پھر ہڈیاں، اور اس کے بعد ایک جسم، اور جسم کے بعد روح، اور روح کے بعد پھر جیتا جاگتا انسان وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی قد میں، اس کی وزن میں، اس کی ذہانت میں، اس کی سمجھ میں، اس کی عقل میں، اس کے علم میں آہستہ آہستہ ایسے اضافہ ہوتا ہے کہ اس اضافے کو وہ انسان خود محسوس نہیں کر سکتا۔ آج کوئی نہیں بتا سکتا کہ رات کو میں سویا تھا اور صبح میں اٹھا ہوں تو میرے قد میں اتنا اضافہ ہو گیا، اور رات کو میں سویا تھا تو صبح جب اٹھا ہوں تو میری عقل میں اتنا اضافہ ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ عقل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اور انسان کی قوت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، ہاتھوں میں طاقت آتی ہے، پاؤں میں طاقت آتی ہے، قد بڑھ جاتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرے جسم میں، میری ذات میں آج ان صلاحیتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی چیز جب انسان بنانا چاہتا ہے تو اپنے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی، آگے بڑھتی ہے اچھی نہیں لگتی، جب وہ کمال کو پہنچتی ہے جب آپ کو خوبصورت معلوم ہوگی۔ یہ سامنے تعمیر ہو رہی ہے، آپ کو بری معلوم ہوگی، تکلیف دہ معلوم ہوگی، منظر اچھا نہیں لگے گا، لیکن جب یہ بن کے ایک عمارت کی شکل اختیار کرے گی تو آپ کہیں گے کہ ہاں ایک اچھی چیز تیار ہوئی ہے۔ لیکن انسان اپنی پیدائش کے پہلے دن سے جب وہ دنیا میں آتا ہے، لوگ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبتیں نشاور کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو بھی خوبصورت لگتا ہے، وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے، وہ 20 سال کا جوان ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ اضافہ ہو رہا ہے، قد بڑھ رہا ہے، لمبائی بڑھ رہی ہے، اور جسامت بڑھ رہی ہے، لیکن خوبصورتی آہستہ آہستہ۔ کبھی کسی زندگی کے کسی مرحلے پہ انسان آپ کو برا محسوس نہیں ہوگا کہ جی 20 سال کی عمر تک تو انسان برا محسوس ہوتا ہے، جب 20 سال میں مکمل ہو جاتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے تو خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں، یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ پودا زمین سے نکلتا ہے، بیج کی شکل میں ہوتا ہے تو خوبصورت، اور جب زمین سے کوپل کی شکل میں نکلتا ہے تو اس کی خوبصورتی الگ، پودا بن جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی الگ، اور جب تناور درخت بن جاتا ہے اور 100 فٹ کے اونچے درخت بن جاتے ہیں تو ان کی خوبصورتی الگ۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ہے رب کہ جو تمام چیزوں کو
ابتدا سے لے کے اور انتہا تک پہنچاتا ہے اور اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ جنگلوں میں درخت ہیں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں، مخلوقات ہیں، ہر ایک کو ان کا رزق مل رہا ہے، اور بلوں کے اندر چیونٹیاں ہیں، فضاؤں میں پرندے ہیں، ہر ایک کو ان کا رزق مل رہا ہے، اور کہاں سے مل رہا ہے اور کیسے مل رہا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو جب الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی عظمت کا اور اس کی کبریائی کیا، اس کی کبریائی کا اور اس کے تمام جہانوں کا رب ہونے کا ایک تصور ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اور فرمایا کہ الرحمن الرحیم، وہ ذات جو بڑی مہربان اور نہایت رحم والی ہے۔ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت نے سب کو ڈھانپا ہوا ہے اور جس کی رحمت سب کے اوپر ہے۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا فرما بردار اور کیا نافرمان، اور کیا اللہ کا منکر جو دنیا میں کھڑے ہو کے خدا کو برا بھلا کہتا ہے اور جو خدا کا انکار کرتا ہے ڈٹائی سے، اللہ اس کو بھی رزق دیتے ہیں اور اس کو بھی کھانا پہنچاتے ہیں اور اس کو بھی بھوکا نہیں مارتے، اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سب کو پہنچتی ہے، اللہ سب کو دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں اور نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات رحیم بھی ہے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس پر اس کا رحم ہوتا ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے۔ رحیم اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر جب اپنی رحمت کو برسائیں گے اور قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا خاص طور پہ، تو اللہ کی رحمت ایمان والوں کے اوپر کامل اور مکمل ہوگی۔ اس دن، قیامت کے دن، ایمان والوں کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، ان کو جنت نصیب فرمائیں گے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں رہنا نصیب فرمائیں گے، عیشت راضیہ، خوب پسندیدہ زندگی عطا فرمائیں گے، نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ رحمت اللہ کی ایمان والوں کے اوپر ہوگی اور مکمل ہوگی، یہ رحمت اللہ کی کافروں کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی ذات رحمان بھی ہے اور اللہ کی ذات رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے مالک ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی صفت اللہ کی بتلائی کہ رب العالمین، اور دوسری صفت بتلائی کہ الرحمن، اور تیسری صفت بتائی الرحیم، اور چوتھی صفت بتلائی مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تو آج بھی مالک ہے، آج بھی کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے، حقیقتاً کوئی بادشاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کا امر نہیں چل سکتا، کسی کی طاقت نہیں چل سکتی سوائے اللہ کے۔ لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ اس دن دنیا میں جتنے بادشاہت کے اور جتنے عہدوں کے اور حکومتوں کے دعوے دار تھے، قیامت کے دن وہ سارے اپنے دعووں سے پیچھے ہٹ جائیں گے پوری انسانیت کے سامنے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر بندہ وہاں کھڑا ہوگا، کوئی بادشاہت کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی مالکیت وہ ہر انسان کو نظر آئے گی، ہر انسان کو نظر آئے گی اور سامنے نظر آئے گی کہ اللہ ہی ہے جو کہ بادشاہ ہے۔ تو جو ذات آخرت کے دن کی بادشاہ ہے اور جو آخرت کے دن کا مالک ہے، تو حقیقتاً مالک تو وہی ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ کیونکہ جب آخرت کے دن سارے اپنے دعووں سے دستبردار ہو جائیں گے، تو پھر کہاں کی چودراہٹ، کہاں کی وزارت اور کہاں کی بادشاہت؟ یہ سب تو صرف بادشاہت تو، اختیار تو، مالکیت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، جس کا اظہار آخرت کے دن ہوگا، قیامت کے دن۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جو ذات اتنی صفات کی مالک ہو اور جس ذات کے اندر یہ ساری صفات جمع ہوں، تو سجدہ کس کو کیا جائے؟ اسی ذات کو۔ مانگا کس سے جائے؟ اسی سے۔ اور دعائیں کون پوری کرے گا؟ وہی۔ حاجتیں کون پوری کرے گا؟ وہی۔
عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی۔ سر کہاں جھکے گا؟ اسی کے آگے۔ لو کس سے لگائی جائے گی؟ اسی سے۔ مانگا کس سے جائے گا؟ اسی سے۔ دے گا کون؟ وہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مانگتے بھی تجھ سے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر سوال کیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ نے ہم کو مدد عطا فرما دی۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ لہذا انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکائے، اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو خالق سمجھے، کسی کو مالک سمجھے، کسی کو رازق سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو اپنی حاجتیں پوری کرنے والا سمجھے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ اور فرمایا کہ ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مدد نہیں لیتے، ایک دوسرے سے کام نہیں کراتے، ہم تو مدد لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہر انسان دوسرے سے مدد لیتا ہے، ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، لیکن یہاں اس مدد کی بات نہیں ہو رہی جو دنیاوی چیزوں کے اندر ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے اس خاص طور سے اس مدد کی کہ جو لوگ کہیں پہ اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے، کوئی آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یا دنیاوی طور پہ کچھ ایسی ذرائع سے، ایسے اسباب سے کہ جو کہ دنیاوی چیزوں سے وابستہ نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے مدد لینا، جس کو ہم کہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے مدد لینا، تو ایسی مدد صرف اللہ ہی سے لی جائے گی، اللہ کے کسی بندے سے نہیں لی جائے گی۔ کوئی نبی اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، اس کو اللہ نے قادر مطلق نہیں بنایا، اس کو اللہ نے با اختیار نہیں بنایا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں۔ کسی کو اللہ نے بارشوں کا ٹھیکہ نہیں دیا، کسی کو اللہ نے بچوں کا ٹھیکہ نہیں دیا، کسی کو اللہ نے کاروبار میں کامیابی کا ٹھیکہ نہیں دیا۔ یہ سارے کام، یہ سارے اختیار، یہ سارے کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، اور اللہ ہی اپنی قدرت سے جس کو چاہتے ہیں کامیاب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ناکام کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تو بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو چاہے تو بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہے تو دونوں دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہاں جا کے قبروں میں سر جھکاتے ہو، کہاں جا کے منتیں مانتے ہو، اور کس کس بزرگ کی اور کس کس پیر کی منتیں اور نظریں مانتے ہو؟ اللہ نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے غیر کی عبادت سے بچانا، فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کا اس آیت کا سبق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، جو ادھر نہ نکل جائے ادھر نہ نکل جائے، سیدھا راستہ ہو، اور کہاں جائے؟ اللہ تک پہنچائے، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچائے۔ جیسا کہ ایک ہائی وے ہوتی ہے، موٹر وے ہوتی ہے، جہاں پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے سیدھا چلے جاؤ، تو آپ اپنے مطلوبہ شہر تک پہنچ جائیں گے، کہیں نہیں مڑنا دائیں بائیں۔ اسی طرح ایک اللہ تک پہنچنے کا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ وہ یہ کلام اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی کتاب کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا راستہ ہے، یہ دین اسلام، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد اللہ نے یہ پورا قرآن عطا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
کہ اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے فرمایا کہ ہدایت، یہ کتاب ہماری طرف سے ہدایت ہے، یہ کتاب ہماری طرف سے ہدایت ہے۔ تو دعا جو اللہ سے مانگی اس کا جواب یہ قرآن کی شکل میں ہم کو ملا۔ لیکن اللہ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ایک بڑے عجیب طریقے سے وضاحت فرمایا کہ صراط مستقیم ہم کو عطا فرما، ہم کو ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر ہمارا انعام ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے نبی، ان پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرنے والے جو لوگ ہیں صدیقین، ان پر اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے وہ شہید، وہ اللہ کا انعام ہیں۔ اور فرمایا کہ والصالحین، اللہ کے نیک بندے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ہم کسی نبی سے ابھی ملاقات نہیں کر سکتے آج کی تاریخ میں۔ صدیق، نبیوں کی تصدیق کرنے والے لوگ، وہ نبیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ شہید مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ زندگی میں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہوگا تو ہم اس کی بات مان لیں۔ تو آخر میں بچا کون؟ الصالحین، نیک لوگ، صالح لوگ، جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بچ گئے۔ ان سے ہم مل بھی سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان سے اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، اگر چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم ملے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی کامیابی کے راستے پہ ہم کو چلا دے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، جن کو تقوی عطا فرمایا، جن کو صلاح عطا فرمایا، جن کو نیکی عطا فرمائی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے۔ آپ اس مسجد میں پوچھیں اللہ کے نیک بندے کون ہیں، ہر آدمی بتا دے گا کہ اللہ کے نیک بندے نظر آ جاتے ہیں، نمازوں کے پابند اور مسجدوں کے پابند، مسجدوں میں ان کا دل لگتا ہے، اور دینی اعمال کو ذوق و شوق سے کرنے والے، اور اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے بچنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو خرچ کرنے والے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، ان کو ان کی جماعت میں شامل ہو، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی صراط مستقیم کی نعمت سے عطا فرما دے گا، صراط مستقیم کی نعمت سے بہرور فرما دیں گے، اور صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ جو آدمی اچھوں کے ساتھ رہتا ہے اچھے راستے پہ چلتا ہے، اور جو آدمی بروں کے ساتھ رہتا ہے وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ جو اچھائی کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے، اور بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بنو گے۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو صراط مستقیم ملے گا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ کہ جو ضالین ہے، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے عمل سے دور ہو گئے، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور
عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، صراط مستقیم سے ہٹ گئے اپنی جہالت کی وجہ سے، تو وہ بھی صراط مستقیم سے باہر ہو گئے۔ تو فرمایا کہ نہ علم سے دور ہو اور نہ عمل سے دور ہو۔ یہ دین کا راستہ علم کا راستہ ہے اور عمل کا راستہ ہے، یہ علم اور عمل دونوں کا راستہ ہے، یہ جہالت کا راستہ نہیں ہے، یہ جہالت کا راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور دین پہ عمل بھی کرنا ہے، جب جا کے صراط مستقیم ملے۔ تو علم والوں کے ساتھ، عمل والوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر جڑ گئے تو زندگی سنور جائے گی، صراط مستقیم پہ آ جائے گی اور یہ صراط مستقیم آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس رمضان المبارک کے اندر جو عبادتیں ہوں گی اس کو اللہ توفیق دیں گے کہ اس کو جاری رکھا جائے اور ساری زندگی میں وہ عبادتیں آ جائیں گی۔ یہی کامیابی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ہم روز ہر رکعت کے اندر اس کو دہرائیں تو ان مضامین کو اور ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دہرائیں کہ جو اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور ہم سے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو بھی پورا کرنا ہے، اور جن چیزوں کا ہم نے اللہ سے سوال کیا ہے اس کی امید رکھنی ہے کہ اللہ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کو قبول فرما، اللہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔